أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق اللہ العظیم. انسان جو دنیا کے اندر عمل کرتے ہیں ان تمام کا حساب و کتاب دینا ہے. چاہے اچھے اعمال کرے اور چاہے برے اعمال کرے، تمام کا حساب اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے، رب کو دینا ہے. یہاں جیسا عمل کر لے گا اللہ سے وہ بچ نہیں پائے گا. جیسے دنیا کے اندر ہوتے ہیں، کسی سے جھوٹ بول دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے سامنے بات سے پھر گئے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی. ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا روز ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا تو انسان کی زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، انسان کی زبان کے اوپر تالا لگا دیا جائے گا. اب وہ اس زبان سے کلام نہیں کر سکتا ہے جس کلام سے دنیا کے اندر لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا، جس زبان کا استعمال کرتا تھا آخرت کے اندر اس کا استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس کے مقابلے کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان تمام سے پوچھا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس اعضاء نے جو گناہ کیے ہوں گے، جو عمل کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے بتائیں گے. ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو ہاتھ بتا دے گا مجھ سے یہ ظلم کیا ہے. ٹانگوں سے چل کر کے کسی کا مال چوری کرنے کے لیے گیا ہے، کسی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے گیا ہے تو یہ پیر اس کی گواہی دے دیں گے. بدن کا جون سا بھی حصہ جس گناہ کے اندر دنیا میں داخل ہوگا وہ تمام اس انسان کے خلاف شہادت اور گواہی دیں گے. اسی کو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک دوسرے انداز سے ذکر فرمایا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقی، کہ انسان اور آدمی جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بری قسمت کو اس کی گردن سے لگا رکھا ہے ہم نے. اس کا صحیفہ عمل جو ہے اس کے ساتھ میں رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کرامن کاتبین ہوا کرتے ہیں، انسان کے ساتھ میں ایک نیکی لکھنے والا اور ایک بدی لکھنے والا فرشتہ مقرر ہوتا ہے. وہ لکھتے رہتے ہیں، جتنے اچھے اعمال کیے ہیں وہ اچھے اعمال کو لکھ لے گا، جس نے برے اعمال کیے ہیں وہ برے لکھتے رہتے ہیں. یہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں ان کی گردنوں سے چپکا رکھا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اس جملے کے اندر اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن جب ہوگا تو وہ صحیفہ عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، قیامت کے سروز اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اور یہ اس کتاب کے اندر، کھلی ہوئی کتاب کے اندر سب چیز کا مشاہدہ کر لے گا، دیکھ لے گا. اسی کو ایک جگہ فرمایا
کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے نامہ اعمال اس کو دیں گے اور اس کی کیفیت بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو چلائیں گے، اس ہوا کے اندر جتنے انسان ہیں ان تمام کے صحیفہ عمل، تمام کے تمام صفحات اپنے رجسٹروں کو اچھلتا ہوا دیکھیں گے۔ اس ہوا کے اندر وہ سارے رجسٹر اچھل جائیں گے۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے اس کو داہنے ہاتھ کے اندر سامنے سے پیش کر دیا جائے گا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اس کو ہاتھ پیچھے بائیں طرف سے دیا جائے گا۔ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ نیک کون ہے اور بد کون ہے۔ جن کو نیک اعمال دیے جائیں گے داہنے ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے، وہ لوگوں سے یوں کہیں گے ہا اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کے اعمال صالحہ ہوں گے، وہ لوگوں کو بلا بلا کر کے کہیں گے کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھ لو، میرا صحیفہ عمل پڑھ لو۔ مجھے تو دنیا کے اندر یقین تھا کہ میرا پروردگار مجھ سے ضرور حساب لے گا، اس لیے میں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہیں، اور آ کر کے پڑھ لو، دیکھ لو۔ اور پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ان کو ہمیشہ کی عیش و آرام والی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ملائکہ آئیں گے تو ان کو سلامتی کا نذرانہ پیش کریں گے اور یوں کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم اللہ کی روزی کو جنت کے اندر خوب کھاؤ، خوب پیو، یہ تمام کا بدلہ ہے جو دنیا کے اندر تم اعمال کر کے آئے ہو۔ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، جس چیز کی تمنا ہو وہ تمام کی تمام آپ کھا لو۔ اور جن کے اعمال نامے برے ہوں گے ان کو پشت کی جانب سے پیچھے ہاتھ کی طرف سے دیے جائیں گے۔ وہ لوگ تو سر پکڑتے ہوئے، روتے ہوئے، واہ ویلا چاہتے ہوئے، چلاتے ہوئے یوں کہیں گے ہائے ہائے ہمارا نامہ اعمال ہمیں نہ دیا جاتا، ہمارا صحیفہ عمل ہمیں نہ دیا جاتا، ہم تو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے ہیں۔ اور جب وہ اس کا مطالعہ کریں گے تو یوں کہیں گے لا یغادر صغیرہ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ان لوگوں نے جو رجسٹروں کو لکھا ہے اس رجسٹر نے تو کوئی چھوٹی غلطی ہماری نہیں چھوڑی ہے، کوئی بڑی غلطی ہماری نہیں چھوڑی ہے، ساری کی ساری خطائیں، ساری کی ساری حرکتیں، سارے کے سارے عمل چاہے وہ برے ہوں وہ تمام کے تمام اس کے اندر لکھے ہوئے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا، ان لوگوں کو پکڑ لو، جکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کے اندر دھکیلتے ہوئے داخل کر دو۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا۔ اور وہاں پر حال آدمی معمولی معمولی چیز سمجھتا ہے لیکن اللہ کی نظر کے اندر پکڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر کوئی عمل کرتا ہے جس کو کوئی معمولی سا عمل سمجھتا ہے، کوئی نیکی ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نظر کے اندر وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اسی کے بدلے کے اندر اللہ اسے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ ہے جس نے عرب کے اندر عرفات اور مینا کے اندر ایک نہر تیار کرائی تھی جس کو نہر زبیدہ کے نام سے تاریخ کے اندر جانا جاتا ہے۔ آج تو وہ موجود نہیں ہے لیکن زمانہ ماضی کے اندر پانی کا انتظام وہی تھا۔ مینا کے ایسے چلتے ہیں، مزدلفہ میں آ رہے ہیں، عرفات کے اندر جا رہے ہیں، کہیں پانی کا نظم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس ملکہ نے محسوس کیا کہ حجاج کرام کو پانی کی مشقت ہوتی ہے تو اس نے تیار کرائی ایک نہر، انجینئروں کو بلوایا، جو معمار تھے ان کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اس کا اسٹیمیٹ بنا کر کے دیجئے، اس نہر کے اندر کتنا خرچہ آئے گا، کتنے عرصے میں ہوں گے۔ تو اس وقت کے معماروں نے اور اس وقت کے انجینئروں نے ملکہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس ارادے کو چھوڑ دیجئے
اس پر پیسہ بہت خرچ ہوگا، پہاڑی علاقہ ہے، توڑنا ہے، پانی کا جاری کرنا ہے، ایک کار ندارت ہے، بڑا مشکل کام ہے، آپ اس کے ارادے سے باز آ جائیے، چھوڑ دیجئے، بہت مشکل ہے، بڑی دولت خرچ ہوگی۔ تو ملکہ زبیدہ نے ان سے یہ کہا کہ اگر ایک پھاولا اٹھانے پر اور دوسرے پھاولے رکھنے پر اگر ایک اشرفی کا خرچ آتا ہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے، وہ تمام کا تمام خرچہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ اگر کدال اٹھا رہے ہیں تو ایک اشرفی اور مار رہے ہیں تو ایک اشرفی، اگر یہ دو اشرفی ایک کدال مارنے پر خرچ آتا ہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے، میری طرف سے جاری ہے، اس کو کرائیے۔ چنانچہ اس نے یہ کام کرایا اور ایک عرصے تک وہ نہر زبیدہ عرب کے اندر باقی رہی، اب تو ختم ہو گئی، اب دوسری چیزیں اس کے بدلے کے اندر ہے۔ جب یہ ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو خواب کے اندر کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ ملکہ اللہ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، مہربانی کا معاملہ کیا، مجھے جنت میں داخلے کا حکم دے دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ نے اتنا عمدہ کام کرایا تھا، حاجیوں کی پیاس کا کام آپ نے کیا تھا کہ ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے ایک نہر کو جاری کرایا تھا، یہ سبیل لگوائی تھی، بڑا عمدہ کام کیا تھا، اس کے طفیل کے اندر آپ کو تو بخشا ہی جانا تھا۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ مجھے بھی یہی تھا کہ میں اللہ کے سامنے اگر حاضر ہوئی اور اللہ نے مجھ سے معلوم کیا تو میں یہی چیز پیش کروں گی۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی، جب ملائکہ نے مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا اور مجھ سے کہا گیا کہ بتاؤ تم کیا چیز لے کر کے آئی ہو، تو میں نے اپنے اعمال میں سب سے اچھا اسی نہر کو سمجھا تھا، وہی پیش کر دیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے بندوں کے لیے پیاس کا ختم کرنے کے لیے، پانی کا انتظام کرنے کے لیے ایک عظیم نہر تیار کرائی تھی جو صرف تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تھی۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے آیا، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ تیرا اپنا ذاتی نہیں تھا، وہ تو پوری قوم کا پیسہ تھا، وہ تو جزیہ اور ٹیکس کے اندر جو حکومت وصول کرتی ہے وہ تو وہ پیسہ تھا، تو نے تو وہی پیسہ سرکاری خزانہ لگا کر کے تو نے نہر جاری کرا دی، کون سا کمال کیا ہے؟ اب تو بتا تو نے اپنی ذات پر کون سا عمل کیا ہے؟ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ میں ہکا بکا رہ گئی، جو سب سے بڑا عمل تھا اسی کو یہاں پر یہ کہہ دیا گیا، تو اب کوئی عمل نہ تھا، میں مایوسی کی شکار تھی، گردن جھکائے اپنے رب کے سامنے کھڑی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے مجھ سے یوں کہا، میری طرف مخاطب ہو کر کے یہ کہا گیا کہ دیکھو ایک عمل تم نے ایسا کیا ہے جس کی بدولت ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم روز کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھی ہو، صبح سے لے کے دوپہر تک جو کام کاج کے اندر لگی ہوئی تھی، تھکی ہوئی تھی، اپنی خادماؤں کو آپ نے کھانا لگانے کا حکم دیا، انہوں نے دسترخوان سجا دیا، پورے دن سرکاری کام سے تھک کر کے آپ کھانے کے لیے جیسے بیٹھی ہیں، پیاس کی شدت، کھانے کی شدت ہے، آپ نے نوالا اٹھایا اور اٹھا کر کے توڑ کر کے منہ تک لے جانے ہی والی تھی، اتنے ہی کے اندر مسجد سے مؤذن کی اذان کی صدا آئی، مؤذن نے آواز لگائی اللہ اکبر، اذان کہا، تو تم نے اذان کے احترام کے اندر نوالے کو وہیں چھوڑ دیا اور اذان کا جواب دینا شروع کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اذان پوری ہوگی اس کے بعد میں روٹی کھاؤں گی۔ یہ معمولی سا عمل تھا لیکن ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ اسی کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے یہاں پر کون سا عمل کب مقبول ہو جائے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، کسی کو چھوٹا اور بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اگر معمولی سے معمولی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نواز دیتے ہیں، اور کبھی غلطی کرتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے لیکن اللہ کے یہاں پر وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے اور وہی پکڑ کا سبب ہو جاتی ہے۔ نمازیں اپنی جگہ پر ہے، عبادتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی خطا انجانے میں معمولی سی ایسی سرزد ہوتی ہے کہ اسی کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے اور بجائے جنت میں جانے کے وہ جہنم کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا ہے کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی بات کو بھی صحیفہ عمل جو ہے اپنے اندر لکھ لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ ہم ان کے ہاتھوں کے اندر کتاب دے دیں گے،
جتنے اعمال دنیا کے اندر کیے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ کے اندر ہوں گے. وہ دیکھ لیں گے دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہیں, دنیا کے اندر اچھے عمل کیے ہیں یا برے عمل کیے ہیں, وہ سارے اس کے سامنے ہوں گے. اور پھر ہاتھ میں دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک, اپنے صحیفہ عمل کو پڑھ لو. اور وہ ان تمام کو پڑھ لیں گے اور اللہ یوں کہے گا کہ آج اپنا حساب تم خود لے لو کہ تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے, کیا جزا ملنی چاہیے. وہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جن کے ہاتھ کے اندر اعمال نامے آ جائیں گے وہ خود اسے دیکھ کر کے پڑھ لیں گے اور فیصلہ کر لیں گے کہ آیا ہم جزا کے مستحق ہیں, اللہ کی جنت کے مستحق ہیں, یا سزا کے مستحق ہیں, جہنم میں جانے والے ہیں. یہ تمام چیزیں قیامت کے روز میں ہوں گی. یہاں ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے, جنہوں نے دنیا کے اندر پڑھا ہوگا وہی تو پڑھیں گے, اور جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ کیا پڑھیں گے؟ ان کے لیے تو بیکار ہی ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اقرأ کتابک, اپنے صحیفہ عمل کو خود پڑھیں گے. تو جو انگوٹھا ٹیک ہے, تھمس اپ ہے, وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے, وہ قیامت کے روز کیسے پڑھے گا؟ اس کے بارے میں امام ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آنکھ بند ہو جاتی ہے انسان ساری چیزیں پڑھنے لکھنے لگتا ہے. قیامت کے روز جب عمل نامہ سامنے آئے گا تو جس نے دنیا کے اندر کبھی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوگی, کبھی مدرسے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوگا, وہاں فر فر کر کے پڑھ لے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے اوپر قادر کر دیں گے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہمیں تو کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہے, وہاں چھٹکارا نہیں ملے گا. اللہ آگے فرماتے من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. دنیا کے اندر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی کام کر دیا تو احسان جتلانے کے لیے تیری وجہ سے میں نے ایسا کیا, تیری وجہ سے ایسا کیا ہے. مثلا مولانا نوشاد دعوت میں جا رہے ہیں اور بائک ساتھ میں ہے, حافظ شاکر نے کہا میں بھی چل رہا ہوں. اب کہا پیچھے بیٹھ جائیے, دعوت میں جا رہے ہیں. تو اب مولانا نوشاد کہتے ہیں حضرت آپ کی وجہ سے میں گاڑی لے کر کے جا رہا ہوں, ورنہ تو میں پیدل بھی جا سکتا تھا. نہیں, یہ ان کا احسان نہیں ہے, تم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو. اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو, کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو, کوئی احسان کا معاملہ کر رہے ہو تو وہ اپنے لیے کر رہے ہو, دوسرے کے لیے نہیں کر رہے ہو. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه, اگر کوئی ہدایت کا کام کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے, دوسرے کے لیے نہیں کرتا ہے. ہم نے کسی کی مدد کر دی, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کو پانی پلا دیا, کسی کو کپڑے دے دیے, کسی کو پیسے دے دیے, کسی کو آرام کرنے کے لیے پنکھے میں بٹھا لیا, کسی کو آرام کرنے کے لیے گھر بنا کر کے دے دیا, تو یہ دوسرے کا بھلا نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے جو کرنے والا ہے یہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے, اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ آخرت کے اندر اس کا بدلہ مل جائے. آپ نے کسی کو پانی پلایا ہے, آپ نے اگر پیسے نہیں لیے ہیں تو کوئی احسان نہیں ہے, اپنا بھلا ہے اس کے اندر, اپنا فائدہ ہے اس کے اندر کہ اپنے فائدے کے لیے ہم نے اس کو پانی پلایا ہے. قرآن کے الفاظ سے پتہ چلا کہ ہم کسی کی اگر مدد کریں تو احسان نہیں جتلانا چاہیے. قرآن کریم کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات کو, اپنے نفقے کو, اپنے پیسے کو احسان جتلا کر کے ضائع نہ کیا کرو. آپ نے پیسے دے دیے تو کیا کہا, تجھے 100 روپے نہیں دیے تھے. آپ کو کپڑے پہنا دیے تو کہا نہیں کہ آپ کو کپڑے بنائے تھے. آپ کو کوئی چیز ہدیہ کر دی تو آپ احسان جتلا رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ جتلانے سے آپ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه, جو ہدایت پر آتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے آتا ہے. ومن ضل فإنما يضل عليها,
اور اگر کوئی بہکتا ہے تو وہ اپنے برے کے لیے بہکتا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سٹے کے اندر لگا ہوا ہے، عیاشی کے اندر لگا ہوا ہے، نشے کی چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے، ظلم و ستم ڈھانے پر لگا ہوا ہے، تکلیف دینے پر لگا ہوا ہے، گالم گلوچ کرنے پر لگا ہوا ہے، تو یہ اپنے برے کے لیے، اس لیے کہ اس کے کرنے سے دوسرے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو اس کا بدلہ تمہارے لیے ہے، اور اگر تم برا کرو گے تو اس برائی کا بدلہ بھی تمہارے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ گالی یہ دیں اور سزا اس کو مل جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کسی کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اس کا بوجھ اس کے اوپر نہیں پڑے گا، اس کا بوجھ ادھر نہیں پڑے گا، بلکہ جس نے جیسا کیا ہوگا وہ اسی کے اوپر پڑے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر کسی کے اوپر وبا نہیں ڈھالتے ہیں جب تک کہ کوئی قاصد، کوئی رسول ہم اس کے پاس میں نہ بھیج دیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے، اسے بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں پڑے گا، اسی کے اوپر ہوگا۔ امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز جب انسانوں کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا، ان کے اچھے اور برے عمل ان کو بتلائے جا رہے ہوں گے، ان کا صحیفہ ان کے ہاتھ کے اندر ہوگا، ان کا رجسٹر ان کے ہاتھ کے اندر ہوگا، تو کچھ اچھائیاں اس کے اندر نہیں پائیں گے۔ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کیے تھے وہ نیک اعمال اس رجسٹر کے اندر لکھے ہوئے نہیں ہوں گے، تو انہیں حیرت ہوگی۔ ان کے گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں، نیکیاں لکھی ہوئی نہیں ہیں، تو وہ فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ ہم اس رجسٹر کے اندر اپنی نیکیاں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے بہت سارے اعمال کیے تھے، فلاں دن کے اندر فلاں کام کیا تھا، فلاں دن کے اندر فلاں عمل کیا تھا، لیکن اس رجسٹر کے اندر تو اچھائیاں لکھی ہوئی نہیں ہیں، ساری برائیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ تو اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کہ تمہاری وہ نیکیاں جو ہیں ہم نے مٹا دی ہیں تمہارے رجسٹر سے، اور اس لیے مٹائی ہے کہ تم دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، ان غیبتوں کی نحوست کی وجہ سے تمہاری اچھائیوں کو اس رجسٹر سے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے اندر کتنی خطرناک بیماری اور گناہوں کے اندر کتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، جو آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ جہاں 4 آدمی بیٹھے تو کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، خواہ خواہ غیبت شروع کر دیں گے۔ تو یہ غیبت ایسی چیز ہے کہ ہماری اچھائیاں، ہمارے اعمال صالحہ، ہماری حسنات جو ہے مٹاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا جو ہے، زنا سے بھی بڑھ کر کے اگر کوئی بیماری ہے، کوئی گناہ ہے تو وہ غیبت ہے۔ اس لیے کہ صاحب الزنا یتوب وصاحب الغیبت لیس لہ توبہ، ایک آدمی زنا کر لیتا ہے، حرام کاری کر لیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، اور اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وصاحب الغیبت لیس لہ توبہ، اور اگر غیبت کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی توفیق کو بھی سلب کر لیتے ہیں، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے جس کو احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا، اور قرآن کریم نے غیبت کو بیان کیا ایک ظاہری مثال اور حصی مثال دے کر کے، کہ غیبت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اپنے مردار بھائیوں کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھاتے ہیں، اپنا بھائی اور مرا ہوا اس کو دانتوں سے نوچ کر کے کھائیں، کتنا گھناؤنا عمل ہے۔ ایسا ہی وہ آدمی ہے جو اپنے بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔
ایسے آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات او نمام، جو آدمی چغل خور ہوتا ہے جو آدمی غیبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر بھی داخل نہیں فرماتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر اس نے اعمال اچھے کیے اور ساتھ ساتھ اس نے غیبتیں بھی کی ہے تو اچھے اعمال اس کے ختم کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اور برائیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر کسی پر وبا نہیں ڈالتے ہیں، کسی کو ہم عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتے ہیں جب تک کہ اس کے پاس میں کسی رسول کو نہ بھیج دیتے ہیں۔ ہم اتمام حجت کرتے ہیں، پہلے اپنا قاصد بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد کے اندر جا کر کے اگر وہ اس سے نہیں سنبھلتا ہے تب جا کر کے ہم اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ یہ رسول کون ہوتا ہے، اس سلسلے کے اندر حضرات مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول سے مراد وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنا کر کے بھیجتے ہیں، رسالت دے کر کے بھیجتے ہیں، نبوت دے کر کے بھیجتے ہیں۔ ہر خطے کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر قوم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا رسول، اپنا نبی ضرور بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو دعوت حق دے سکے۔ ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی رسول اور نبی نہ آیا ہو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس رسول سے مراد جو ہے انسان کی عقل بھی ہے، کہ انسان کی عقل انسان کو بتلا دیتی ہے کہ کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل برا ہے، کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ اس واسطے انسان کے پاس میں اگر کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آیا تب بھی اسے حق کو ماننے کے لیے عقل تو موجود ہے، اس عقل کے ذریعے سے پہچان لے۔ پھر بھی اگر وہ اپنی عقل سے نہیں پہچانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر گرفت فرماتے ہیں، عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ جان لے کہ جو کچھ تو یہاں کرے گا اللہ کے سامنے وہ سارے کا سارا پیش ہونا ہے اور سارے کو خود دیکھ لے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اچھائیاں کر کے جانی چاہیے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جو آدمی ہے ہم نے لگا دی ہے بری قسمت اس کے گردن کے ساتھ میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نکال کر دکھلا دیں گے اس کو قیامت کے روز ایک کتاب کہ جس کو وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اقرأ کتابک، کہا جائے گا کہ پڑھ لے تو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ یہی تو بس ہے آج تیرا حساب خود اپنا لے لے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو شخص ہدایت پایا سو ہدایت پایا اپنے بھلے کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو بہکا رہا سو بہکا رہا وہ اپنی برائی کے لیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں ڈالا جاتا ہے بوجھ ایک کا دوسرے کے اوپر۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور نہیں عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہم یہاں تک کہ نہ بھیجے ہم کوئی رسول۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔